یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے، چاند کے مہینے کے حساب سے، اور اس سے پہلے والا جو مہینہ تھا ابھی جو گزرا وہ ربیع الاول کا مہینہ جو میلاد کا مہینہ کہلاتا ہے۔ میلاد کا مہینہ وہ ہے یا ربیع الاول کا مہینہ جس میں نبیوں کے سردار دنیا میں آئے۔ یہ جو مہینہ ہے اس میں ولیوں کے سردار آئے، جس طرح ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں اور پیغمبروں کے سردار ہیں، ایسے ہی حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ولیوں کے سردار ہیں۔ اس لیے ہم لوگ جیسے پچھلے مہینے میں ربیع الاول کے میلاد کے مہینے میں ہمارے پیغمبر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی سیرت کو سنتے ہیں، سناتے ہیں آپس میں، اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر بھی ولیوں کے سردار حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے اس مہینے میں ہم لوگ بڑے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کے نام کی 11ویں کرتے ہیں، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے دعوتیں کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اسی لیے اس مناسبت سے ہم حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 2 باتیں عرض کرنا چاہیں گے، 2 باتیں پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ ایک تو پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، اور دوسرے ان کی زندگی کے صفات، وہ کون سی ان کی زندگی کی خوبیاں تھیں جن خوبیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو نبیوں کا سردار بنایا۔ اس لیے یہ دونوں باتوں کو اچھی طرح سمجھنا۔ کیوں سمجھنا؟ اس لیے سمجھنا کہ اصل جو عزت ہے، اصل جو احترام ہے، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو معلوم کرنا، اور ان کی صفات کو، ان کی اچھائیوں کو، ان کی خوبیوں کو معلوم کر کے، جان کے اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرنا۔ کیوں؟ تاکہ ہم حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سچے اور صحیح ماننے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ اگر ہم اولیاء اللہ کو دنیا میں صحیح طریقے سے مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کی شفاعت اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائیں گے، اور ان کا وسیلہ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اس لیے قیامت کے دن اولیاء اللہ بزرگان دین کا وسیلہ اپنے حق میں کارآمد اور فائدہ مند بنانا ہے، تو دنیا میں ان کی زندگی کو پڑھنا، معلوم کرنا، اور ان کے کاموں کو اور ان کی اچھائیوں اور خوبیوں کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ ہم ان کے صحیح اور حقیقی چاہنے والے ہم بن جائیں۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ابھی یہ قرآن کی آیت ہم نے پڑھی ہے۔ 11ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کو فرمایا کہ الا، فرمایا کہ سنو، آگاہ ہو جاؤ، اچھی طرح غور سے سنو، ان، بے شک اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، بزرگان دین ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ اولیاء کی شان بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہر طرح کا سکون عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خوف ہے، جہاں خوف ہوتا ہے وہاں سکون نہیں ہوتا ہے، جہاں غم ہوتا ہے وہاں سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے غم کو بھی دور کر دیتے ہیں، خوف کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟
خوف کا مطلب ہوتا ہے کہ آئندہ کسی نقصان والی چیز کا جو اندیشہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں خوف، اور پچھلے زمانے میں جو نقصان ہوا ہے اس کا غم، اس کو کہتے ہیں غم اور حزن۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نیک بندوں کو، اولیاء کو میں سکون عطا کرتا ہوں، وہ سکون کی وجہ سے نہ ان کو آئندہ کا کوئی ڈاؤٹ اور خوف رہتا ہے، نہ پچھلی زندگی کا کوئی غم ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہر قسم کے غم سے اور ہر قسم کے خوف اور اندیشے سے ہم ان کو محفوظ کر دیتے ہیں سکون دے کر۔ اس کے بعد اب آگے فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بندے اولیاء اللہ ہیں ان کے کیا صفات ہیں، ان کی کیا خوبیاں ہیں، کن خوبیوں کی وجہ سے اللہ ان کو اپنا ولی بناتے ہیں۔ تو دو صفات بیان کرتا ہے قرآن۔ ایک الذین آمنوا، فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، جن کی زندگی کے اندر ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ اور دوسرے فرمایا کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ان کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کے ڈر سے وہ ہر قسم کے گناہ سے بچتے ہیں۔ یہ دو بڑی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کیے ہوئے صفات کو اور خوبیوں کو اپنے اندر رکھتا ہے وہی صحیح معنی میں ولی ہے۔ اب حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو ہم پڑھیں گے اور سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایمان بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ ایمان کے لیے توحید ضروری ہے، ایمان کے لیے اللہ پر مضبوط بھروسہ ضروری ہے، ایمان کے لیے اپنے عقیدوں کو بچا کے رکھنا بہت ضروری ہے، ایمان کے لیے اپنی زندگی کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ پر نظر ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اعلیٰ درجے کی تھی۔ ان کا ایمان بہت مضبوط تھا، ان کی توحید بہت مضبوط تھی، اور اللہ پر ان کو مکمل بھروسہ تھا۔ اس لیے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے پائے کے بزرگوں میں تھے، اور وہ نمازوں کے اور عبادتوں کے بڑے پابند تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم اور ہر عبادت کو شوق سے کرتے تھے، اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بچتے تھے، تو تقویٰ بھی ان کی زندگی کے اندر تھا۔ تو یہ ایمان بھی اعلیٰ درجے کا اور عمل اور تقویٰ بھی اعلیٰ درجے کا تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں۔ اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بڑے اولیاء میں سے تھے۔ مگر ہم سب سے پہلے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں آپ کو۔ دیکھیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی، یعنی بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی ان کی فطرت میں رکھی تھی۔ وہ شروع سے ہی گناہ سے بہت دور تھے۔ اللہ کے جو نیک بندے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ ان کے اندر ولیوں کی شان رکھتے ہیں، ایسے بہت کم ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسے اولیاء اللہ اور بزرگوں کی ہوتی ہے کہ جو شروع میں تو اچھے نہیں ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں گناہ ہوتے ہیں، وہ شرابی ہوتے ہیں، وہ جواری ہوتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بہانے سے جب ان کو توبہ اللہ کر کے نیکی کی توفیق دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ توبہ اللہ کر کے اتنے نیک بن جاتے کہ اپنے زمانے کے ولی بن جاتے۔ یہ دو قسمیں ہیں اولیاء اللہ کی، بزرگان دین کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلق ہے وہ پہلی قسم کے بزرگوں سے ہے،
یعنی جن کی طبیعت میں، جن کی فطرت میں، جن کے مزاج میں شروع سے ہی دینداری، تقوی، شرافت اور نیکی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ نیکی، تقوی، طہارت کیسے آئی؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کے ذریعے سے اولاد میں نیکی آتی ہے۔ ماں شریف ہے، باپ شریف ہے، تو اولاد کے اندر بھی ماں باپ کی شرافت آتی ہے۔ ماں باپ دونوں اخلاق والے ہوتے ہیں تو اولاد کے اندر بھی اچھے اخلاق آتے ہیں۔ ماں اور باپ دونوں حیا شرم والے ہوتے ہیں تو اولاد کے اندر بھی حیا و شرم آتی ہے۔ ماں باپ دونوں بگڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اولاد کے اندر بھی ماں باپ کی اثر سے بگاڑ آتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ ان کا نام تھا ابو صالح موسیٰ، جنگی دوست ان کا لقب تھا، کیونکہ جنگ وغیرہ سے بہت دلچسپی تھی ان کو۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو ہے حضرت فاطمہ ام الخیر، فاطمہ نام تھا، کے معنی آتے ہیں کنیت جو ہے وہ ام الخیر تھی اور فاطمہ ان کا نام تھا۔ حضرت شیخ کے والد کا نام شیخ ابو صالح موسیٰ، جنگی دوست۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان تھا وہ حسینی تھا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھے حضرت پیران پیر کے والد صاحب۔ اور حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو ہیں وہ حسنی تھی، یعنی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھی۔ اس طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ نجیب کے معنی آتے ہیں وہ آدمی جس کی زندگی میں خاندانی شرافت ہوتی ہے، اور طرفین کے معنی آتے ہیں ماں اور باپ دونوں کا خاندان۔ اب نجیب الطرفین تھے حضرت پیران پیر کا مطلب یہ ہے کہ ننیالی اور ددیالی دونوں خاندانوں کے اعتبار سے سادات میں تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیران پیر۔ اب دیکھیے حضرت پیران پیر کے والد صاحب کیسے شادی کرے، ان کی شادی کیسی ہوئی اور ان کے اندر کیسے اخلاق تھے، اور حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کے اخلاق سے متاثر ہو کر حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے نانا نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کیا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں حضرت پیران پیر کی زندگی پر لکھی ہوئی کتابوں میں یہ واقعہ ہے لکھا ہوا کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو ایک مرتبہ بہت تیز بھوک لگی اور کھانے کے لیے کوئی نظم نہیں تھا، تو انہوں جس راستے سے جا رہے تھے وہاں بازو سے ایک نہر گزر رہی تھی۔ نہر یا چھوٹا سا نالا تھا، اس میں صاف پانی جا رہا تھا۔ وہ نہر یا نالے کے پانی کے ساتھ سیب بہتا ہوا آیا، سیب، ایپل۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ سیب کھا لیے، لیکن اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے جس کی فطرت میں شرافت ہوتی ہے وہ ان کا مال اٹھا لے کے نہیں کھا لیتا۔ اگر کسی وجہ سے کھا بھی لیا تو بعد میں بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ بھائی یہ میں چیز کھا لیا، اب اس کو کیسا صحیح کروں، میں اس کے نقصان سے کیسے بچوں۔ تو حضرت پیران پیر کے والد صاحب کھا تو لیے بھوک کی شدت کی یا مجبوری کی وجہ سے، لیکن اب ان کو بے چینی ہوئی کہ معلوم نہیں یہ سیب اور ایپل جو ہے کس کے باغ کا تھا، وہ تو میرے کو معلوم نہیں۔ اسی لیے جس کے باغ کا تھا اس کے گھر پہ جا کے اس سے مل کے اجازت لینا اور اس سے معافی چاہنا کہ بھئی تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے باغ سے گرا ہوا یہ سیب میں کھا لیا۔ چنانچہ وہ جو نہر آ رہی تھی وہ نہر کے راستے سے گئے تو معلوم ہوا کہ یہ نہر ایک باغ کے اندر سے آ رہی ہے۔ معلوم کرے وہ باغ کس کا ہے،
تو پتہ چلا وہ باغ جو ہے وہ اپنے زمانے کے بڑے نیک حضرت صومعی نام کے ایک بڑے بزرگ، وہ حضرت پیران پیر کے نانا ہے، ان کا یہ باغ تھا۔ باغ کے مالک سے معلوم کر کے ان تک پہنچے اور بولے کہ صاحب تمہارے باغ میں سے ایک سیب گرا، اور وہ سیب نالے میں سے یا نہر میں سے گزرتا ہوا آ رہا تھا، میں بھوک کی شدت سے مجبور ہو کے میں کھا لیا، لہٰذا آپ اجازت دے دیجئے تاکہ یہ سیب میرے لیے حلال ہو جائے۔ لیکن حضرت صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بھائی کون کس کا مال کھا کے کس سے پوچھتا، اور لوگوں کی صورتحال یہ کہ دال عبداللہ گڑ تھیلے میں جو آیا بس ڈال لیتے، لیکن جب آدمی کے اندر شرافت اور تقویٰ ہوتا ہے اور صحیح معنی میں اللہ کا ولی ہوتا ہے تو ایک ایک چیز جو ہے وہ دیکھ دیکھ کے چھان بین کر کے استعمال کرتا ہے، اس کے بغیر وہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں ہماری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنے شوہروں کو بتانا چاہیے کہ دیکھو ہم جو ہے وہ حلال کھانے کا اہتمام کریں گے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو ماں اور جو باپ حلال کمائی کماتے ہیں اور حلال کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں اس حلال روزی کی وجہ سے نیکی اور دینداری شرافت عطا فرماتے ہیں۔ اگر ماں باپ حرام و حلال کی کمائی کی تمیز نہیں کرتے، کھانے پینے میں حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، تو اولاد کے اندر بھی شرافت نہیں آتی، اخلاق نہیں آتے، بگاڑ آ جاتا ہے، بے دینی آ جاتی ہے، خرابیاں آ جاتی ہیں، اور بری عادتوں میں بچے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے دیکھا کہ بھئی حلال اس سیب کو کرنے کے لیے سیب کے مالک سے اجازت لینا اور اس کو اطلاع کرنا اور اس سے معافی چاہنا ضروری ہے، اس مقصد سے پہنچے۔ حضرت صومعی نے بھی دیکھا کہ بھئی کوئی شریف اور نیک آدمی معلوم ہوتا ہے تو ہی اس کو سیب کھانے کے بعد کس کا ہے کہ معلوم کریں گے، بلکہ خیال پیدا ہوا۔ چنانچہ حضرت صومعی نے کہا کہ بھائی میں ایسا معاف نہیں کرتا، ایک شرط میں معاف کرتا ہوں۔ بولے کیا شرط ہے؟ کہ میری بچی سے شادی کرنا پڑے گا آپ کو تو معاف کرتا ہوں میں۔ انہوں نے بولے چلو ٹھیک ہے، اپنے گناہ کو معاف کروانے کے لیے بچی سے شادی کر لینے سے کیا حرج ہے؟ بولے ایک طرف تو سیب بھی ملا، دوسری طرف بچی بھی مل رہی، بیوی بھی مل رہی، بہت خوش ہو گئے۔ مگر حضرت صومعی نے کہا کہ میری بچی کے اندر کچھ خرابیاں ہیں، وہ خرابیوں کو کچھ چیزیں ہیں اس کو آپ جو ہے برداشت کر لینا پڑیں گا۔ بولے کیا؟ میری بیٹی اندھی ہے، نمبر 1، میری بیٹی گونگی ہے، نمبر 2، میری بیٹی جو ہے وہ بہری ہے، سن نہیں سکتی، میری بیٹی نمبر 4 ہاتھوں کے پیروں کی لنگڑی للی ہے۔ اب انہوں بولے کہ بھئی اب ایسی اندھی، بہری، گونگی، لنگڑی للی عورت سے شادی کر لے کے میں یہ کا مصیبت مول لوں؟ مگر چونکہ لنگڑی للی عورت سے شادی کر کے دنیا کی زندگی کی مصیبت کو برداشت کر لینا آسان ہے، دوسرے کا مال ہڑپ لے کر بغیر اجازت کے دوسرے کا مال کھا کے اللہ کے پاس قیامت کے دن پکڑ ہونا، یہ اس سے زیادہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے بولا صاحب ٹھیک ہے، قیامت کے دن بغیر اجازت کے کسی دوسرے کا مال کھا لینے کے پکڑ سے بچنے کے لیے میں ایسے عیبوں والی بچی سے شادی کر لینے کا سے تیار ہوں۔ چنانچہ دیکھے نہیں، شادی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جب اپنے داماد کے پاس بچی کو چھوڑے اور حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد بیوی کے پاس کمرے میں جاتے ہی دیکھ کے بھاگ کے آ گئے۔ لوگ بولے کیا ہوا بھائی، کیوں بھاگ کے آئے؟ بولا کہ ہمارے سسرے نے تو کہا کہ ان کی بچی اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی للی ہے، یہاں اندر تو کمرے میں انتہائی حسین و جمیل خوبصورت حور پری بیٹھی ہوئی ہے،
غلط فہمی سے کوئی دوسری عورت تو نہیں آ گئی بول کے بھاگ کے آ گئے۔ پھر حضرت صومعی تشریف لائے، حضرت پیران پیر کے نانا، انہوں نے کہا کہ میں نے کسی اور بچی سے تمہارا نکاح نہیں کیا، بلکہ جس بچی کے بارے میں نے تم سے کہا ہے وہی بچی ہے یہ۔ اور میں کہ پھر آپ نے تو کہا کہ بچی جو ہے اندھی، بہری، لنگڑی، لولی ہے، اور میں کہ میری بچی اندھی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آنکھوں سے وہ غیر محرم کو اور گناہ کی چیزوں کو نہیں دیکھتی، اس لیے اندھی ہے۔ اور میں جو بولا کہ میری بچی بہری ہے کا مطلب یہ کہ میری بچی اپنے کانوں سے غیبت، جھوٹ، گانا، چغلی یہ سب چیزاں نہیں سنتی، کان کی لائن کے تمام گناہوں سے میری بچی بچتی ہے۔ اور میں جو کہا کہ میری بچی گونگی ہے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولتی، غیبت نہیں کرتی کسی کی، چغلی نہیں کرتی کسی کی، کسی کو تانا نہیں دیتی، کسی کو چھیٹے مار کے تکلیف نہیں دیتی، ان تمام زبان کے گناہوں سے میری بچی بچی ہوئی ہے، اس لیے گونگی بولا میں۔ اور ہاتھ اور پیر کا استعمال وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے لیے نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، کتنے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے ایسی نیک عورت اور لڑکی سے شادی کیا ہے، والد صاحب اتنے نیک آدمی اور ماں اتنی نیک، تب ایسے نیک جوڑے سے ایسی نیک اولاد نہیں تو کیا دوسرے بچے پیدا ہوں گے؟ اسی لیے بہنوں، سب سے پہلا سبق ہم کو حضرت پیران پیر کی زندگی سے یہ لینا ہے کہ ان کے نام کو یاد کرنا ہے، ان کے نام کی 11ویں کرنا ہے، تو ان کی یہ صفات کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے ماں باپ نے حق حلال کی کمائی کا بڑا اہتمام کیا ہے، اس لیے حضرت پیران پیر جیسے وقت کے بڑے ولی پیدا ہوئے۔ یہ پہلا ہے، پہلا سبق حضرت پیران پیر کی زندگی کا پہلا سبق ہے۔ اب آگے دیکھیے، حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے شرافت اور اخلاق رکھا ہے۔ حضرت پیران پیر کی والدہ کہتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا تو دن میں حضرت پیران پیر کو دودھ پلانے کے لیے میں اپنے چھاتے کو لگاتی ان کا منہ، تو حضرت پیران پیر دن میں ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ بچپن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روزوں کا شوق عطا فرمایا تھا۔ اور آگے بڑھ کے دیکھیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی تعلیم کا اہتمام کیا ماں نے۔ ماں باپ کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین کی تعلیم دلانے کا اہتمام کرنا۔ ان کو تم اسکول کی پڑھائی پڑھاؤ، ان کو تم کالج کی پڑھائی پڑھاؤ، ان کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، یہ سب بعد میں دوسرے نمبر کے، پہلے ان کو مسلمان بناؤ۔ اور اولاد مسلمان بنتی ہے دینی تعلیم سے۔ اسی لیے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ نے حضرت پیران پیر کو بچپن میں دین کی تعلیم دی۔ پہلے زمانے میں دین کی بنیادی تعلیم کو سکھانے کے لیے کئی مدرسوں میں، مکتبوں میں بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ماں باپ خود ہی دیندار اور ضرورت کے درجے کی شریعت کی باتوں کا علم رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بچپن میں سکھا دیا کرتے تھے۔ مگر اب چونکہ اپنے گھروں کے اندر وہ ماحول نہیں ہے اور اکثر ماں باپ دین کی بنیادی تعلیم سے دور ہیں، اس لیے بچوں کے دین اور ان کے علم کی تعلیم کی فکر کرتے ہوئے مدرسوں کو بھیجنا اور مکتبوں میں بھیجنا آپ کو بہت اچھا موقع ہے، سہولت ہے کہ یہ ہماری فیض جمال سوسائٹی کے ذریعے سے اطراف میں تقریباً 18 دیہاتوں میں ہمارے مکاتب چلتے ہیں۔ آپ کی اس کتپیٹ میں تو باضابطہ ہمارا مدرسہ قائم ہے اور یہاں ایک مکتب کا نظام بھی ہے، اس لیے اپنے بچوں کو دین کی بنیادی ضرورت کے درجے کی تعلیم دلانے کی فکر اور کوشش کیجیے۔ اس کے لیے اپنے بچوں کو یہاں مدرسے اور مکتب کو بھیجیے، کیونکہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے
ضرورت کے بقدر علم ان کو اپنے گھر پر ہی دے دیا تھا۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ عراق اور ایران کے بیچ میں ایک علاقہ ہے گیلان، وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو جیلانی کہتے ہیں، جیلانی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد آگے کی تعلیم دلانے کے لیے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے، بچپن میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو والدہ نے آگے کی تعلیم دلانے کے لیے، سیرت پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، تفسیر پڑھنے کے لیے اور قرآن شریف آگے ترجمہ پڑھنے کے لیے اپنے گاؤں میں جو بڑی اعلیٰ درجے کی تعلیم کا انتظام نہیں تھا تو آگے بغداد اس زمانے میں بہت بڑا علم کا شہر تھا، وہاں بھیجے۔ اور یہاں بھی ایک حصہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے جب حضرت پیران پیر کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تو حضرت پیران پیر کے 2 بھائی تھے اور بہنیں نہیں تھیں۔ حضرت پیران پیر کا انتقال ہوا تو ان کے والد نے 80 اشرفیاں چھوڑا ہے جائیداد میں، ترکے میں، ورثے میں۔ اس لیے جو 40 درہم حضرت پیران پیر کے حصے میں آئے تھے تو ان کی والدہ نے حضرت پیران پیر کے بغل میں وہ 40 اشرفیاں باندھ دی اور 2 نصیحتیں کیے۔ ایک نصیحت تو یہ ہے کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک نصیحت کیا تھی کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ اور دوسری یہ نصیحت فرمائی کہ تم کو علم حاصل کرنے کے لیے اگر ضرورت کی چیزوں کے لیے ضرورت پڑی تو یہ پیسے ہے، یہ پیسے خرچ کر کے تم اپنی ضرورت پوری کر لینا، مگر تعلیم نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد حضرت پیران پیر نکلے، راستے میں غنڈوں نے حملہ کیا۔ پہلے زمانے میں راستے میں غنڈے جو ہے وہ لوٹم لاٹ کرتے تھے، وہ ڈاکواں جو ہے لوٹم لاٹ کرتے تھے۔ تو ایک جو ہے ڈاکوؤں کے سردار تھے جو بعد میں چل کے حضرت پیران پیر کے ہاتھ پہ توبہ کر کے وقت کے ولی بنے، حضرت احمد بدوی، ان کا نام آتا ہے حضرت احمد بدوی۔ حضرت احمد بدوی ابھی ڈاکو تھے اور ادھر حضرت پیران پیر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جیلان سے نکل کر بغداد جا رہے ہیں، تو بیچ میں ایک جگہ غنڈوں نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا اور کس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں پوچھ پوچھ کے لے رہے تھے۔ حضرت پیران پیر چھوٹے 17 سال کی عمر کے تھے، تو پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت پیران پیر نے فرمایا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو پھر غنڈوں نے پوچھا کہ کہاں ہے؟ فرمایا کہ دائیں بغل کے نیچے والے حصے میں ہے۔ لیکن بچے کی یہ صاف صاف باتیں سن کر، سچی باتیں سن کر غنڈوں کو بھی تعجب ہو رہا تھا، اسی لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر وہ لوگ سردار کے پاس لے گئے۔ وہی سردار ہے احمد بدوی، میں نے کہا۔ تو سردار نے، غنڈوں کے سردار نے پوچھا کہ تم کو ڈر نہیں لگتا کہ تمہارے سچ بولنے کی وجہ سے ہم تمہارے پاس یہ پیسہ چھین لیں گے؟ حضرت پیران پیر نے فرمایا کہ نہیں ڈر لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں نے مجھے گھر سے نکلتے وقت میں یہ نصیحت اور تاکید کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ اسی لیے سچائی کی وجہ سے مجھے ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ سچائی کے اندر امن ہے، سچائی کے اندر سکون ہے، سچائی کے اندر فائدہ ہے، سچائی کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جھوٹ کے اندر لعنت ہے، جھوٹ کے اندر نقصان ہے، جھوٹ کے اندر جو ہے بے برکتی ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکذب ینقص الرزق، کہ جھوٹ جو ہے وہ روزی کو کم کر دیتی ہے، یعنی جھوٹ بولنے کی وجہ سے کمائی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے کمائی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے جھوٹ نہیں بولنا کبھی بھی۔
سچ بولنا، بچوں کو صحیح بولنا سکھانا بچپن سے ہی۔ اگر ماں باپ گھر میں سچ بولیں گے تو بچے بھی سچائی کو سیکھیں گے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو تو بولیں گے کہ میاں تم نہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، لیکن بچوں کے سامنے خود ہم یعنی ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں، تو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اگر صحیح بولنا، سچ بولنا صحیح ہوتا تو پہلے اماں باپ کو صحیح بولتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ بولنا نہیں ہے، اس لیے لوگ ابھی جھوٹ بولنا شروع کرتے۔ اس لیے کبھی بھی بچوں کو سچ بولنے کی تعلیم دو، سچائی سکھاؤ اور جھوٹ بولنے سے منع کرو بچوں کو، اور خود بھی بچوں کے سامنے سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ بچوں پہ بہت خراب اور برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ بچپن میں بچے چھوٹے رہے تک جو سکھاتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں لوگ۔ اس لیے مشہور ہے کہ بچپن میں بچوں کی مثال ایسی تختی کی ہے جو بالکل خالی ہے، اس پر کیا بھی نہیں لکھے۔ اب تختی اگر خالی ہے تو اس کے پر کچھ بھی لکھ سکتے آپ، ایسے ہی بچے کی دل کی تختی جو ہے وہ خالی اور صاف ہوتی ہے، اس پہ ادھر ادھر کی چیزیں لکھنے کے بجائے اس پہ سچائی لکھو، اس پہ ایمانداری لکھو، اس پہ ہمدردی لکھو، اس پہ خیر خواہی لکھو، اس میں اخلاق لکھو، اس میں دینداری کو لکھو۔ یعنی بچوں کے بچپن سے ہی ان چیزوں پہ تربیت کرو۔ چنانچہ ایک قصہ ہے، دیکھیے کہ بچے جو ہے جیسا دیکھتے ویسا کرتے۔ ایک گھر میں جو ہے ایک صاحب ملنے کے لیے گئے، دوست بابا کے دوست ملنے کے لیے گھر پہ گئے، تو بولے کہ صاحب خان صاحب ہے کیا گھر میں؟ تو بچہ آ کے بولتا کہ ابا کون کیا ہے؟ تمہارے دوست آئے پوچھ رہے خان صاحب ہے کیا؟ تو ابا جو ہے باپ جو ہے بچے کو بول رہا جا کے بولو ابا نہیں ہے بولو، اور بچہ باہر آ کے گیا ہی نہیں، اسی طرح کے الفاظ استعمال کر رہا کہ ابا بول رہے ہیں ابا گھر میں نہیں ہے کہتے، ابا بول رہے ہیں ابا گھر میں نہیں ہے کہتے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ صاف صاف بولتے ہیں، اور ہم جیسا سکھاتے بچے ویسے سیکھتے ہیں، اس لیے بچوں کو سچائی سکھاؤ۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے حضرت پیران پیر کو سچ بولنا سکھایا، اسی لیے صاف صاف غنڈوں کے سامنے کہہ دیا کہ بھائی میرے سیدھے بغل کے نیچے 40 اشرفیاں ہیں، اور امی جو ہے گھر سے نکلتے وقت میں صحیح بولنے کی تاکید کرے۔ تو غنڈے نے پوچھا، وہ غنڈوں کے سردار نے، کہ کیا تم کو ڈر نہیں لگتا کہ تمہارے سچ بولنے کی وجہ سے ہم تمہارے کو مارم توڑی کر کے تمہارے پاس سے یہ پیسے چھین لیں گے؟ تو حضرت پیران پیر نے بچپن کی معصوم زبان میں کہا کہ اگر میں سچ بولنے کی وجہ سے آپ میرے پاس سے میرے پیسے چھین سکتے ہیں، تو لیکن اگر میں جھوٹ بولوں گا تو دنیا کے اندر ہو سکتا ہے میرے پیسے تو بچ جائیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے، اور ناراض ہو کر مجھے عذاب دیں گے، تو یہ دنیا کے 40 اشرفیوں سے بڑا نقصان میرا جھوٹ بولنے کا ہے۔ چنانچہ حضرت پیران پیر کی اس بات سے وہ غنڈوں کا سردار اتنا متاثر ہوا، یہ کہا کہ جب اتنے چھوٹے بچے کو جھوٹ بولنے پر اللہ کے سامنے پیش ہونے اور حساب کتاب دینے کا ڈر ہے، ہم تو اس بچے سے کہیں زیادہ بڑے ہوئے ہیں، ہمارے بھی پوچھ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ تم نے کتنے لوگوں کو ڈبایا ہے، کتنے لوگوں کو لوٹا ہے، کتنے لوگوں کا مال تم نے چھینا ہے غنڈہ گردی کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے قیامت کے دن، اس لیے وہ لوگ مارے ڈر کے احمد بدوی نے غنڈہ گردی سے اور ڈاکہ ڈالنے سے توبہ اللہ کر کے یہ ڈاکو کے کاموں کو چھوڑ دیا، پھر چھوڑ کر نیک لوگوں بزرگان دین اولیاء اللہ کی صحبتوں میں رہنے لگے، جس کی وجہ سے احمد بدوی نام کی اپنے زمانے کے بڑے ولی بنے۔ اس لیے بچوں کو کیا کرنا ہے؟ تربیت دینا ہے صحیح۔ تو دو باتیں ہو گئی حضرت پیران پیر کی زندگی میں۔ ایک بات میں نے کہی کہ حق حلال کی کمائی کماؤ، اور جو ہے حق حلال کی چیز کھاؤ۔ دوسری بات یہ کہ سچ بولو، بچوں کو بھی سچائی کو سکھاؤ۔ یہ دو باتیں ہوں گی۔
تیسری بات دیکھیے کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ ماں کی نصیحت لے کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلے. راستے میں یہ غنوں کا واقعہ پیش آیا، ڈاکوؤں کا. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت مشکلیں پیش آئیں. بھوکے پیاسے رہے اور مرچی چٹنی کھائے، لیکن دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں چھوڑے، بھاگے نہیں. ساری مصیبتوں کو، مشقتوں کو برداشت کرے، لیکن دین کا علم حاصل کرے. چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم حاصل کرنے کے زمانے میں اتنا زیادہ فقر و فاقہ اور بھوک پیاس کو برداشت کرنا پڑا کہ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ میں جب تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اتنی زیادہ بھوک مجھے لگتی تھی کہ میرے سامنے کوئی آدمی کھانا کھانے کے لیے نوالا اٹھاتا اور نوالا منہ میں ڈالتا تو بے ساختہ میرا منہ کھل جاتا کہ انہیں یہ نوالا میرے منہ میں ڈال رہے کیا ہے کہ اتنی بھوک کی شدت. بھوک کے پیاسے رہے اور درخت کے پتے کھائے، پانی پیے، اتنی مصیبتوں سے تعلیم حاصل کرے. آج ہم لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں. اور یاد رکھو، جو لوگ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلانے کا اہتمام نہیں کرتے وہ حضرت پیران پیر کے سچے چاہنے والے نہیں ہیں. تم حضرت پیران پیر کی زندگی کو چھوڑ کر، ان کی زندگی کو نظر انداز کر کے چاہے کتنے ہی 11ویں کر لو، کیا ہونے والا ہے؟ حضرت پیران پیر کی نسبت کا فائدہ صحیح معنی میں حاصل کرنے کے لیے ان کے طریقوں کو اپناؤ، ان کی زندگی کو سامنے رکھو، ان کی صفات کو اپناؤ، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، تو صحیح معنی میں حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے تمہاری نسبت اور تمہارے تعلق کا فائدہ تم کو ملے گا. اور دیکھیے، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 ہو گئے. چوتھی خصوصیت، پہلی اچھی طرح یاد رکھنا، پہلی خصوصیت بولا میں حق حلال کی کمائی کھاؤ اور حق حلال کا کھانا کھاؤ. دوسری بات بولا میں کہ سچ بولو، بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالو، تربیت کرو. اور تیسری چیز بولا میں کہ تعلیم حاصل کرو، خود بھی پڑھو، خود بھی تعلیم حاصل کرو اور اپنے بچوں کو بھی دین کی بنیادی تعلیم دلاؤ، دین کی بنیادی تعلیم دلاؤ. میں عام طور پر عورتوں کے درمیان دین کی بات کرنے وقت میں دین کی بات کی اہمیت بتلاتے ہوئے کہتا ہوں کہ دیکھو، یہاں چھوٹے چھوٹے یعنی بچوں والی عورتیں بھی ہوں گے جن کے گھر میں یا جن کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دودھ پینے والے. تو کبھی دیکھے ہوں گے آپ لوگ، میڈیکل پہ جو ہے وہ دودھ کا ڈبہ ملتا کہ بچے کو جو ہے تھوڑا کنکنے پانی میں وہ دودھ ملا کے پلاتے. وہ دودھ کے ڈبے میں لکھا ہوا رہتا. میرے کو بھی ہمارے بچے چھوٹے رہے سے بہت ضرورت پڑی تو لینے کے لیے میں میڈیکل کو گیا اور وہ ڈبے پہ کچھ انگلش میں لکھا ہوا تھا. میں انگلش تو پڑھ لیا مگر اس کے معنی، اس کے میننگ میرے کو معلوم نہیں تھے. تو وہاں دکان پہ ٹھہرے ہوئے ایک وہ صاحب جن کو انگریزی انگلش آتی تھی، ان کو بولا میں ذرا یہ کیا لکھا ہوا ہے پڑھ کے بولو میرے کو. وہ صاحب انگلش کا وہ میٹر پڑھ کے میرے کو بولے کہ صاحب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اصل بچے کے لیے طاقت اور قوت جو ہے وہ ماں کا دودھ ہے. اصل بچے کے لیے طاقت اور قوت ماں کا دودھ ہے، اور یہ جو ڈبے کا دودھ ہے خالی سہارا ہے بچے کے لیے. یہ ڈبے پہ جو لکھا ہوا تھا وہ پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے دل میں ایک بات ڈالے. وہ بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس بچے کو بچپن میں ماں کا دودھ اچھی مقدار میں ملتا ہے 1.5-2 سال تک، تو وہ بچہ طاقتور رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے.
اور جس بچے کو بچپن میں ماں کا دودھ جو ہے وہ زیادہ نہیں ملتا تو وہ بچہ کمزور ہوتا ہے۔ وہ بچہ کمزور ہونے کی وجہ سے جیسے ذرا 4 بارش کے چھینٹے پڑے یا موسم ٹھنڈا ہوا، ہوائیں ٹھنڈی چلنا شروع ہوئے، ادھر انہیں چھینکا مارنا شروع کرتا۔ پہلے شروع میں تھوڑا چھینکا آتے، اس کے بعد پھر ہلو ہلو آنگ گرم ہونا شروع ہوتا، پھر دیکھے تک بخار چڑھ جاتا۔ ایک ایسے بچے کو بھی آپ دیکھتے ہیں گاؤں کے اندر کہ ادھر بارش ہوتے رہتی، پانی میں بھیگتے ناشتے بچے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بعض بچوں کو آپ دیکھے ہوں گے کہ پانی کی بکیٹ میں یا ٹب میں تھپا ہاتھا مار لیتے رہتے۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کو بچپن میں ماں کا دودھ اچھی مقدار میں ملتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے ہم کو کہ جیسے بچے کو بچپن میں ماں کا دودھ ملنے سے جسم کے اندر اتنی طاقت پیدا ہوئی کہ بیماریوں اور موسم کے خراب اثرات سے وہ بچ سکتا ہے، بیماریوں سے بچ سکتا ہے، اور جس بچے کو بچپن میں ماں کا دودھ خاطر خواہ نہیں ملتا وہ بچہ بیمار ہوتا ہے، موسم کا جو ہے جلدی شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا تربیتی نظام ہے کہ جیسے جسم کا نظام ہے اسی تربیت کا نظام ہے کہ جس بچے کو بچپن میں ماں کے گود میں گھر میں باپ کی طرف سے دین ملتا ہے، علم ملتا ہے، تربیت ملتی ہے، جس کی وجہ سے اچھی صفات زندگی میں آتی ہے، تربیت زندگی میں آتی ہے، تو پھر یہ بچہ دین اور اخلاق کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آگے چل کر جو ہے وہ دین کے مخالف سمت سے آنے والی تمام ہواؤں کا مقابلہ کر کے دین پہ مضبوطی سے جمع رہتا ہے۔ اور جس بچی کو بچپن میں ماں کے گود میں گھر میں ماں باپ کی طرف سے دین، علم اور دین کی تربیت نہیں ملتی، یہ وہی بچے ہوتے ہیں کہ جو بڑے ہونے کے بعد دوسرے غیروں کی بچیوں کو لے کے بھاگتے ہیں، اور یہ وہی بچیاں ہوتی ہیں جو دوسرے غیروں کے بچوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ اسی لیے بہنوں اچھی طرح سمجھو اس بات کو کہ اپنی اولاد کی گود میں مضبوط تربیت کرو، اتنی مضبوط تربیت کرو کہ بچے بڑے ہونے کے بعد بچپن میں تمہاری گودوں سے حاصل کیا ہوا بچے کا جو دین ہے وہ بچپن سے 55 تک کام آئے۔ یہ جملہ یاد رہتا اچھا آسانی کے ساتھ دیکھیے کہ جو بچے کو ماں کی گود میں دین مضبوطی کے ساتھ ملتا ہے بچپن میں، تو بچپن کا حاصل کیا ہوا دین 55 تک کام دیتا ہے، یعنی بڑھاپے تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ورنہ تو آج بچوں کو ماں کے گود سے علم نہیں مل رہا، تربیت نہیں مل رہی، اسی لیے 4 پیسوں میں دین چھوڑ دے رہے ہیں، 4 پیسوں میں دین چھوڑ دے رہے ہیں، اور حکومتوں کے ڈر سے خوف سے دین کو چھوڑ دے رہے ہیں، دنیا کے 4 فائدے کے ٹکوں کی خاطر دین کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، اس لیے بچوں کی مضبوطی کے ساتھ تربیت کرنا چاہیے۔ یہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت، یہ 3 نصیحتیں حضرت پیران پیر کی زندگی کی۔ چوتھی نصیحت یاد رکھنا چاہیے، حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں توحید کو مضبوط رکھو، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنا، عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنا، مانگنا کس سے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہماری ضروریات کون پوری کرنے والے ہیں؟ صرف اللہ ہی پوری کرنے والے ہیں۔ روٹی روزی کے دینے والے اللہ ہیں، اچھے شوہر کے دینے والے اللہ ہیں، اولاد کے دینے والے اللہ ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میری ہر قسم کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی میری ضرورت کو پوری کرنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرے، جب اللہ تعالیٰ ہی میری ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں تو مجھے کس سے مانگنا چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔
مجھے دعا کس سے کرنا چاہیے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا۔ مجھے اپنی پیشانی کہاں ٹھکانا چاہیے؟ صرف اللہ کے سامنے۔ میرے ہاتھ کس کے آگے اٹھنا چاہیے؟ بولے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہی اٹھنا چاہیے۔ مجھے اپنے شوہر کی کمائی میں برکت اور روٹی روزی کس سے مانگنا ہے؟ بولے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ مجھے میرے اپنے بارے میں اور میرے شوہر اور میرے بچوں کے تعلق سے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہوئے صحت مجھے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ تو ہر چیز کے دینے والے اللہ ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ تم کو پیشانی اللہ ہی نے دیا ہے، اس لیے پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ تمہارے ہاتھ کس نے دیے؟ بولے صرف اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس لیے تمہارے ہاتھ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے اٹھے۔ جس نے فرمایا پیشانی اس کے آگے جھکے جس نے پیشانی دیا ہے، ہاتھ اسی کے آگے اٹھے جس نے ہاتھ دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ یہی حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا سبق ہے۔ حضرت پیران پیر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور حضرت پیران پیر اپنے خطبوں میں، مواعظ میں، مجلسوں میں بولتے تھے کہ کرنے دھرنے کا یقین صرف اللہ کی ذات پہ رکھو۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر تمہاری طبیعت خراب ہوتی ہے، تم دواخانے جاتے ہو اور میڈیکل سے تم دوا لاتے ہو، اور دوا کھانے کے بعد تم ٹھیک ہو جاتے ہو، تو یہ یقین رکھو کہ تم کو بیماری اللہ نے دور کیا ہے، تم کو صحت اللہ نے دیا ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہتے ہو یا یہ سمجھتے ہو کہ فلاں دوا کی کی وجہ سے میرے کو صحت ملی ہے، تو فرمایا کہ تم شرک کرتے ہو۔ اتنا زیادہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فکر کرتے تھے کہ اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اس لیے چوتھا کام کیا ہے کہ بھئی یہ پانچواں کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا مضبوط یقین ہونا چاہیے، اللہ ہی پر ہماری نظر ہونا چاہیے، ہر چیز کے اندر، اچھی نعمت کے اندر بھی اور مصیبت کے اندر بھی۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ مثال دے کے سمجھایا کہ دیکھو، تم کتے کی طرف کتے کو پتھر پھینک کر مارو، تم کتے کو پتھر پھینک کے مارو تو تم دیکھو گے کہ کتا پتھر کے پیچھے بھاگتا یا پتھر پھینکنے والے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ سب کتا جو ہے وہ پتھر کے پیچھے نہیں بھاگتا، کتا پتھر پھینکنے والے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کتے کو بھی اتنی سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پتھر بے جان چیز ہے اور خود ہی اٹھ کے آ کر میرے کو لگ جانے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ جب تک کوئی اس کو اٹھا کے پھینک کے نہیں مارتا، اس وقت تک یہ پتھر مجھے نہیں لگ سکتا۔ اتنی سمجھ اللہ نے کتے کو بھی دی ہے۔ اس کے بعد حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ تم پتھر کی جگہ رکھو تمہاری زندگی میں آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو، اور کتے کی جگہ رکھو اپنے آپ کو۔ اسی لیے یہ سوچو کہ تمہاری زندگی کے اندر جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ کدھر سے آ رہی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ تمہاری زندگی کے اندر آنے والی یہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ خود سے آ کر تم کو چپک جائیں۔ اسی لیے ان مصیبتوں کو یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اس لیے ان مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے پناہ بھی اور حفاظت بھی کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگو۔ اس لیے بھائی پانچواں کام کیا ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت، اپنی توحید کی حفاظت۔ اس کے لیے ہر چیز میں اللہ کی طرف ہماری نظر ہونا چاہیے۔ یہ پانچویں چیز ہے۔ چھٹی نصیحت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا، زندگی میں اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے رہنا، کہ صاحب نماز اللہ کا حکم ہے تو نماز کی پابندی کرو، رمضان شریف میں فرض روزے رکھنے کا اللہ کا حکم ہے تو فرض نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ نے تم کو مال و دولت سے نوازا ہے تو تم سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور بھی اللہ نے تم کو مال و دولت دیا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم
حج کرو، ماں باپ کی عزت کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ سب اللہ کے احکام ہیں، اس کی پابندی کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہر قسم کے گناہ سے بچو، اور یہ یاد رکھو کہ تمہاری زندگی میں جتنے حالات آنے والے ہیں، آتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اسی لیے اسی کی بندگی کرو، اسی کی طرف تم واپس لوٹو، اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس اور مواعظ میں سمجھایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے آپ کو عبادت اور بندگی کرتے ہوئے ایسے اللہ کے حوالے کر دو یا اللہ کے حوالے ہو جاؤ جیسے مردے کو غسل دیتے وقت میں اور جو ہے کفن دینے سے پہلے پانی نلاتے خود مردہ جو ہے وہ اپنے پورے جسم کو غسال کے مکمل حوالے کر دیتا ہے، غسل دینے والا جو ہے جدھر پلٹاتا ہے مردہ اس طرف پلٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اللہ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ایسے حوالے ہو جاؤ جیسے مردہ جو ہے وہ کفن پہنانے میں اور غسل میں غسال کے حوالے ہو جاتا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ کی پابندی کرو۔ ہر چیز میں ہم کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ کی بندگی کرنا ہے ہر حال میں۔ یہ چھٹی چیز بھی۔ ساتویں چیز حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ دنیا سے جی مت لگاؤ، اللہ تعالیٰ سے جی لگاؤ۔ دنیا، پیسہ، زمین، جائیداد، مکانات، کھیتیاں، یہ سب دل لگانے کی چیزیں نہیں ہیں، زندگی کے ضروریات کو پورا کرنے کی چیزیں ہیں، ورنہ دل لگانے کی ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا جی لگاؤ، اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگاؤ۔ فرمایا کہ دنیا ہر صورت میں تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جانے والی ہے۔ مشہور ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیران پیر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دنیا کو ہاتھ میں رکھنا جائز ہے، دنیا کو جیب میں رکھنا جائز ہے، دنیا کو استعمال کرنا اور برتنا جائز ہے، لیکن دنیا کو دل میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ ایک اور جگہ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ دنیا کو اور دنیا کی محبت کو دل میں بٹھا دینے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اس کو حضرت پیران پیر نے سمجھایا۔ فرمایا کہ تالاب میں یا سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، اور جب تک کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے تو اپنے منزل تک سفر کرتی رہتی ہے، آگے بڑھتی رہتی ہے، لیکن کشتی کے نیچے رہنے والا پانی اگر کشتی کے اندر آنا شروع کر دے تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے، اور کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں وہ سب ڈوب جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے دنیا اور دنیا کی چیزوں کو بس خالی اوپر رکھو، دل کے اندر مت آنے دو، ورنہ تو دنیا کی محبت اگر تمہارے دلوں کے اندر آ جائے تو تمہارے دین کی کشتی، تمہارے دین کو لے کر یہ دنیا کی کشتی تم کو لے ڈوبے گی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا پیسہ، کیا دکان، کیا مکان، کیا دولت اور کیا زمین، کیا جائیداد، کیا کھیتی اور کیا اولاد، یہ سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں، چھوٹ جانے والی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو 4 بیویاں تھے، 49 بچے تھے، ایک کم 50 بچے تھے، اور یہ ایک کم 50 بچے ایک بیوی سے نہیں ہوتے بلکہ 4 بیویوں سے، جیسے ہم لوگ بولتے ماں پیٹ بھر بچے، تو حضرت پیران پیر کو بھی پیٹ بھر بچے تھے، ایک کم 50 بچے تھے حضرت پیران پیر کو۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے حضرت پیر عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کتابوں میں یہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو جب کبھی بھی
کوئی بیٹا یا بیٹی یا نواسا نواسی پوترا پوتری پیدا ہوئی بلکہ خوشخبری دی جاتی، حضرت پیران پیر تشریف لاتے اور ان کی برکت حاصل کرنے کے لیے حضرت پیران پیر کے گود میں اور چھوٹے بچے کو ڈالتے، اور اپنے چھوٹے بچوں کے سلسلے میں خاص طور پر بزرگوں سے برکت لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ بچے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے، کیونکہ بچوں سے محبت کرنا پیارے نبی کی سنت ہے، اور یہ کہتے کہ میاں تیرے سے پہلے یا تو میں مر جاؤں گا اور تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، یا میرے سے پہلے تو مر جائیں گا، جدا ہو جائیں گا، اور موت ہم کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دے گی۔ اس لیے جدا ہو جانے والی اور چھوٹ جانے والی چیز سے جی کیوں لگانا؟ اپنا دل اپنا جی ایسی اللہ کی ذات سے لگائیں گے جو ہمیشہ کائنات میں اور باقی رہے گی، کبھی ختم ہونے والی نہیں، اللہ کی ذات ہے، اس سے جی لگانا۔ آج سوچ لینا ہم لوگ کیسی چیزوں سے دل لگا کے بیٹھے، کوئی اچھے کھانوں سے دل لگا کے بیٹھی، کوئی اچھے کپڑوں سے جو ہے دل لگا کے بیٹھی، کوئی اچھے بالوں سے دل لگا کے بیٹھی ہے، کوئی کھیتوں میں دل اٹکا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مکانوں میں دل لگا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دکان میں دل لگا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی جائیداد میں، کوئی زمین میں، کوئی کسی چیز میں۔ لیکن یہ جن چیزوں سے بھی ہم لوگ کا دل لگا کے بیٹھے ہیں، یہ سب چیزیں ہم سے چھوٹ جانے والی ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جانے والی ہیں، لیکن ہمارا جو تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علی سے ہے، وہ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور پوری زندگی میں ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ دوست ناراض ہو جائے، فلاں ناراض ہو جائے، کوئی پرواہ کی بات نہیں، چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، لیکن میری زندگی میں میرے دل سے میرے اللہ کا جو تعلق ہے وہ کسی صورت مجھے نہیں چھوٹنا چاہیے، کیونکہ دنیا کے اندر میری پریشانیوں کو یہی اللہ اور اللہ سے میرا تعلق جو ہے یہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ قبر کے اندر بھی قبر کی پریشانیوں سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا میرا تعلق جو ہے وہ میرے کام آنے والا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب میں حساب کتاب کے لیے پہنچوں گا تو وہاں بھی میرے اللہ سے میرا تعلق ہی کام آنے والا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ہر جگہ۔ اس لیے ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کی یہ ذمہ داری ہے کہ زندگی پوری اس فکر میں گزارو اور اس سوچ میں گزارو، اور جو ہے سنبھل کے گزارو کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے اللہ سے میرا تعلق نہ ٹوٹ جائے۔ جھوٹ بولوں گا تو مجھ سے میرے اللہ کا تعلق ٹوٹ جائے گا، دھوکہ کسی کو دوں گا تو میرے اللہ سے میرا تعلق ٹوٹ جائے گا، نمازوں کو چھوڑ دوں گا تو میرا اللہ سے میرے تعلق چھوٹ جائے گا۔ اس لیے یہ 6-7 چیزیں ہیں، میں ایک مرتبہ پھر آخر میں جو ہے نمبر وار گنا رہا ہوں، اچھی طرح ذہن میں رکھیے، میرے پوری بات یاد رکھو، بہت اچھا ہے۔ یہ پوری بات نہیں یاد رکھ سکتے تو یہ آخری میں جو اپنی باتوں کو گنا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھو۔ سب سے پہلی بات میں بولا، حق حلال کی کمائی کھاؤ اور حق حلال کی روٹی کھاؤ، اور دوسری بات یہ بولا میں کہ جھوٹ مت بولو، سچائی کو اختیار کرو۔ تیسری چیز بولا میں اپنی اولاد کی اچھی طریقے سے تربیت کرو، اور چوتھی چیز بولا میں کہ ہم اپنی زندگی میں ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت کرنا، یہی چیز ہمارے کام آنے والی ہے۔ اور 5ویں چیز بولا میں کہ دنیا سے ہرگز دل نہیں لگانا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دل لگانا۔ یہ 5-6 چیزیں ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان فکروں کو، محنتوں کو اور ہمارے اس ادارے کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔